نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اپریل پھول کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے بارے میں چند ایک گزارشات رکھوں گا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کہنے والے اور سننے والے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپریل پھول کو خود پہلے سمجھنا چاہیے کہ اپریل پھول سے مراد کیا ہے۔ اپریل یہ انگریزی سال کا چوتھا مہینہ ہے اور پھول کا معنی ہوتا ہے بے وقوفی، حماقت اور جھوٹ۔ پھول کا لفظ بے وقوفی کے لیے، حماقت کے لیے اور جھوٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اپریل پھول کا مطلب یہ ہوا کہ اپریل کی 1 تاریخ کو لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، جھوٹی باتوں کی وجہ سے حماقت کر کے لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اپریل پھول یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں کی یہ رسم ہے، جس کی تاریخی حیثیت مختلف کتب میں موجود ہیں۔ 1 اپریل کو یہودی اور عیسائی ان کی یہ قبیح رسم ہے جس میں یہ جھوٹ پر مبنی خبریں یہ دے کر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، اور اس کی شرعی حیثیت تو یہ ہے کہ جھوٹ شریعت اسلامیہ میں قطعاً حرام ہے، اور یہ منافقین کی صفت بھی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام مجید فرقان حمید میں منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے منافقین کا وصف جھوٹ یہ ذکر کیا ہے اور اس پر انہیں عذاب علیم کی بشارت بھی دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جھوٹ کو منافقین کی صفات میں سے ایک صفت قرار دیا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جس میں وہ چیزیں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے۔ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، اور جس میں ایک خصلت ہوئی ان 4 میں سے تو اس میں نفاق کی ایک خصلت، نفاق کی ایک صفت موجود ہو جائے گی، یہاں تک کہ حتی یدعها، یہاں تک کہ وہ اس کو ترک کر دے۔ وہ 4 خصلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں کہ اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرتا ہے تو عہد شکنی کرتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ لڑائی کرتا ہے تو گالی گلوچ دیتا ہے۔ جھوٹ یہ شرعاً ناجائز اور حرام چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، تم سچ کو لازم پکڑو کیونکہ سچ وہ نیکیوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔
وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ اور نیکیاں یہ جنت کی طرف لے جاتی ہیں. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ اور ہمیشہ انسان سچ بولتا رہتا ہے. وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے. حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ اس لیے کہ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ جھوٹ یہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ اور بے شک گناہ یہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. اور فرمایا وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ اور انسان ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے. حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے. اور جھوٹ کی سخت وعید بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. جیسا کہ صحیح البخاری میں سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور اس کے بعد اقبل علینا بوجہی اپنا چہرہ ہماری طرف کرتے اور فرماتے کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ اگر ہم میں سے کوئی خواب جس نے دیکھی ہوتی تو وہ خواب بیان کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر فرما دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ میں نے خواب دیکھی ہے کہ مجھے دو آدمی وہ لے گئے ہیں بیت المقدس کی طرف اور میں نے راستے میں بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں. جو راستے میں انہوں نے چیزیں دیکھی تھیں ان میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شخص کھڑا ہے اور اس کے ساتھ ایک دوسرا آدمی ہے اور دوسرے آدمی کے پاس لوہے کا خنجر ہے. وہ اس کی باچھوں کو اس سے چیر رہا ہے یہاں تک کہ گدی تک اس کو لے جاتا ہے. ایک باچھ چیرتا ہے تو وہ دوسری باچھ چیرنے جب لگتا ہے تو پہلی باچھ وہ صحیح ہو جاتی ہے. اسی طرح اس کی یہ سزا جاری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طویل حدیث ہے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں نے ان آدمیوں سے پوچھا کہ وہ دو آدمی کون سے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جس بندے کو آپ نے دیکھا ہے کہ جس کی باچھیں چیری جا رہی ہیں وہ شخص وہ ہے جو جھوٹ بولا کرتا تھا اور اس کا جھوٹ سارے ملک میں پھیل جاتا تھا. یہ سزا قیامت والے دن تک اس کو ملتی رہے گی. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر جھوٹ کے متعلق ارشادات بیان فرمائے ہیں. اور جو انسان اس دن لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ دل خوش کرنے کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ ویل للذی یحدث فیکذب ویل لہ ثم ویل لہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے اس لیے جھوٹ بولتا ہے لیضحک بہ القوم تاکہ وہ لوگوں کو اس جھوٹ سے ہنسائے. یعنی مذاق میں جو جھوٹ بولتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل لہ ثم ویل لہ اس کے لیے ہلاکت ہے اس کے لیے ہلاکت ہے. اور جھوٹے انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ کہ ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں. تو اس لیے اس دن میں جو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یا مذاق میں یا ویسے جو جھوٹ بولتے ہیں یہ صریح قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہیں اور قرآن و سنت میں ان لوگوں کے لیے سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں. اور دوسرے نمبر پر اپریل فول اس لیے بھی ناجائز اور حرام ہے کہ یہ یہود و نصارہ کی تقلید ہے. یہود و نصارہ کے پیچھے چل کر انسان یہ عمل کرنے والا کرتا ہے.
اور جو انسان جس انسان کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جس بھی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ لہٰذا یہ اپریل فول یہ شرعاً حرام ہے، یہود و نصارہ کی عادات قبیحہ اور رسم شنیعہ ہے، اس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔